بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الرجعت، رجعت کا بیان۔ رجعت بولتے ہی تم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رجعت کا تعلق ہے طلاق دینے کے بعد، اس کے ساتھ ہے، مگر وہ طلاق بھی کون سی ہونا چاہیے؟ صرف رجعی ہونا چاہیے۔ بائنہ میں رجعت نہیں ہو سکتی، اور مغلظہ میں رجعت تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بائنہ میں نکاح ہو سکتا ہے دوبارہ، اور مغلظہ میں وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو طلاق رجعی، جب کوئی آدمی ایک طلاق رجعی دیا یا دو طلاق رجعی دیا تو انہیں اب رجعت کرنا چاہا تو کر لے سکتا، کبھی کبھار رجعت نہیں کرنا چاہے تو بھی ہو جاتی۔ وہ کیسا؟ اچانک بیوی سے جو ہے جمع کر لیا، یا بیوی سے بوسہ کر لیا وغیرہ وغیرہ، یا بیوی خود آگے جو ہے لپٹ لی، تو بھی جو ہے شوہر کے نہ چاہتے ہوئے بھی رجعت ہو جاتی۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، جب طلاق دے آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی یا دو طلاقیں، فَلَهُ أَن يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا، تو اس کے لیے ہے کہ اس کی رجعت کرے اس کی عدت میں، رضیت بذالک ولم ترضى، چاہے انہیں اس پر راضی ہو چاہے نہ ہو۔ اب شوہر رجعت کرنا چاہ رہا تو الفاظ میں بھی کر سکتا ہے اور عمل میں بھی کر سکتا ہے، بیوی کی رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تم ان کو روکو معروف طریقے کے مطابق۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ تم ان کو روکو ان کی رضامندی سے، ایسا نہیں ہے، لہذا تم ان کو روکنے کا اختیار رکھتے ہو بغیر کسی تفصیل کے۔ وَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْعِدَّةِ، ہاں عدت کا قائم رہنا ضروری ہے، جب چاہے جب واپس لینے کا چکر نہیں ہے۔ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِدَامَةُ الْمِلْك، اس لیے کہ رجع جو ملکیت کو باقی رکھنا ہے، ملکیت چلی گئی تھی جانے کے کنارے پہ ہے۔ طلاق رجعی میں کیا ہے؟ ملکیت جانے کی کنارے پہ، اس کو باقی رکھنے کے لیے رجعت کرنا ہے۔ ایسا الا تری انہ سمی امساکا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کا نام امساک رکھا گیا؟ اس کا نام کیا رکھا گیا بھائی؟ امساک رکھا گیا۔ وہ الابقاء، امساک کس کو بولتے ہیں؟ باقی رکھنے کو بولتے ہیں۔ وانما يتحقق الاستدامة في العدة، اور استدامت تو ثابت رہتی ہے عدت میں، استدامت یعنی باقی رکھنا ثابت رہتا ہے عدت میں۔ اب آپ بولیں گے نہیں کبھی بھی چاہے تو رجعت کر لے سکتے عدت گزرنے کے بعد بھی، تو پھر انہیں اٹک کے رہتی نا، انہیں اٹک کے رہتی، کسی اور سے نکاح کیسا کریں گے؟ انہیں اس سے دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد سے اس کے نکاح کرنے میں جانے کے بعد بھی پھر آپ واپس لے رہے ہیں، ایسی بات ثابت ہوتی ہے، اس واسطے یہ ممکن نہیں ہے۔ عدت میں ثابت ہوتا ہے استدامت، لأنه لا ملک بعد انقضائها، اس لیے کہ اس کے پورا ہونے کے بعد کوئی ملکیت نہیں ہے۔ عدت پوری ہونے کے بعد کوئی ملکیت نہیں ہے، عدت رہے تک ملکیت ہے، ہے، مگر طلاق جو دی گئی تھی وہ کیا تھی؟ رجعی رجعی تھی، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ملکیت جانے کے کنارے پہ، بولا نا میاں، ملکیت جانے کے کنارے پہ، مطلب ملکیت ختم ہونے کو جو ہے مؤخر کیا گیا، بولے ایسا کیا کیا گیا؟ عدت پورا ہوتے ہی وہ تاخیر ختم ہو جاتی ہے اور ملکیت چلی جاتی۔ اچھا اب رجعت کیسے ہوتی ہے؟ وہ الفاظ، والرجعت، اور رجعت ان یقول، یہ کہے راجعتکی، میں نے تجھ کو رجوع کر لیا، یا کیا بولنا؟ راجعت امراتی، میں نے اپنی بیوی کو رجوع کر لیا۔ وہذا صریح فی الرجعات، اور یہ رجعت میں صریح لفظ ہے، یہ رجعت میں صریح لفظ ہے۔ لا خلاف بین الائمہ، ائمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے الفاظ میں رجعت کرے تو۔ اور کبھی کبھار رجعت عملی ہوتی ہے، رجعت عملی ہوتی ہے، او یطأھا، یا اسے وطی کر لیا، او یقبلھا، یا کیا کرا؟ یا یقبلھا، یہ یقول پہ عطف ہے، یا اس کو بوسہ لے لیا، او یلمسھا بشہوۃ، یا اس کو شہوت سے چھو لیا، او ینظر الی فرجھا بشہوۃ، یا اس کی فرج میں شہوت سے دیکھ لیا، تو اس سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ رجعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب یہ کب ممکن ہے؟ جب بالکل انہیں کیا برہنہ ہو اور پیریں اپنے پیر پھیلا کر بیٹھی ہوئی ہو، تبھی جا کے ممکن ہے۔ وہذا عندنا، یہ امام ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے، کہاں ہے؟ ہمارے پاس ہے، سبق میں کہاں ہے بتا؟ وقال الشافعی لا تصح الرجعۃ، امام شافعی نے فرمایا کہ رجعت صحیح نہیں ہو سکتی مگر قول سے، مگر یہ کہ قول سے، مع القدرت علیہ، اس پر قدرت کے ساتھ، اس پر یعنی یہ کہ قدرت رکھتے ہوئے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر کوئی آدمی بات کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کو قول سے رجعت ہو سکتی ہے، اگر کوئی آدمی بات کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو الگ بات ہے، کسی کی زبان نہیں ہے، گونگا ہے بیچارہ، اب رجعت کرنا چاہ رہا، کیسا کریں گا؟ عمل کریں گے نا، پھر بلائیں گا، ایسا غصے بولنا، اشارہ کرنا پڑتا اتنا ہی نا، بات کی قدرت ہے تو بات سے بولنا، یہ انہوں امام شافعی فرماتے ہیں۔ احناف بھی بولتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ آپ زبان سے رجعت کرو تاکہ کوئی شکوک شبہات نہ رہیں، سمجھ میں آئے گا؟ مگر عملاً بھی رجعت ہو سکتی ہے، بولتے ہیں۔ کیوں؟ دلیل ان کی کیا ہے؟ امام شافعی قول کیوں کہتے ہیں؟ سنو، لأن الرجعۃ بمنزلۃ ابتداء النکاح،
اس لیے کہ رجعت جو ابتدائی نکاح کے درجے میں ہے ان کے پاس. رجعت کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے ان کے اعتبار سے جیسے انہیں طلاق دے دیا تو ملکیت ختم ہو گئی, رجعی طلاق سے بھی ملکیت ختم ہو گئی, دوبارہ رجعت کرنا چاہتا ہے تو پھر ملکیت کا آغاز کرنا ہے. البتہ اس آغاز کے لیے اس کی رضامندی ضروری نہیں ہے, یہ بولتے بس. بائنا میں رجعت میں کیا فرق ہے ان کے پاس؟ بائنا میں جو ہے بیوی کی رضامندی, اثر نو ضروری ہے, رجعت میں بیوی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ بھی بالکل ابتدائی ملکیت کی طرح ہے. حتی یحرم وطیھا, یہاں تک کہ وطی اس کی حرام ہے. امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ بیوی نہیں رہی اب وطی نہیں کر سکتے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, بیوی ہو جاتی, کر سکتے ہیں, دوبارہ بیوی ہو جاتی. وعندنا ہوا استدامت النکاح علی ما بیناہ, اور ہمارے پاس وہ نکاح کو باقی رکھنا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے. وسنقررہ انشاءاللہ, آگے ہم ثابت بھی کریں گے اس کو, آگے ہم. اچھا بھائی, اس کے بعد کیا ہے؟ والفعل قد یقع دلالۃ علی الاستدامۃ. جہاں تک انہوں نے کہا کہ قول ضروری ہے, فعل کافی نہیں ہے, تو ہم بولتے ہیں کہ فعل جو ہے جب استدامت نکاح ہے, یہ نکاح کو برقرار رکھنا ہے, نکاح پورا ختم نہیں ہوا, نکاح ختم ہونے کے کنارے پر تھا, اس کو برقرار رکھ دیے, تو وہ برقرار رکھنا جیسے زبان سے ہو سکتا ہے ویسے فعل سے بھی ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, جیسے کہ دوسری موقعوں پر بھی ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر خیار شرط ہے, خیار شرط ہے, خیار شرط میں 3 دن کے اختیار سے کوئی آدمی چیز خریدتا ہے, تو ان 3 دن کے اندر اختیار لیا تھا انہیں, اگر استعمال کر لیا تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ انہیں اپنا اختیار ختم کر دیا. زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, فون کریے بھائی میں جو اختیار لیا تھا نا اب میں وہ اختیار برخاست کر دیتا ہوں, میں رکھ لیا چیز, کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ استعمال کر لیا تو بات ختم ہو گئی. ایسا کیا بولتے ہیں اس کو؟ عملاً فعلاً, فعلاً جو اختیار کو ختم کر دینا, جیسا کہ خیار کے ساقط کرنے میں ہے. والدلالۃ فعل یخفض بالنکاح, یخص بالنکاح, یخض بالنکاح, والدلالۃ فعل یخص ہے, یخض ہے, سو ہے, ہاں میرے پاس دور رہنے سے پریشان ہو رہا ہوں میں. ضاد ہے وہاں, تمہارے پاس کیا ہے آصف میاں؟ ضاد ہے, تمہارے پاس صاد ہے نا, صاد ہونا چاہیے. اور دلالت ایسا فعل جو نکاح کے ساتھ خاص ہے, دلالت ایسا فعل ہے جو نکاح کے ساتھ خاص, یخص بالنکاح. وهذه الافاعیل تخص به, اور یہ افعال جو ہے اسی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں, اور یہ افعال اسی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. کون سے افعال؟ بوسہ دینے کے, جمع کرنے کے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کسی اور کو کر سکتے کیا ویسا؟ نہیں کر سکتے نا. کریں گے کس کو؟ بھی کچھ کریں گے, مطلب یہ کہ نہیں کریں گا, مطلب یہ بھی بنا لیا دوبارہ کر رہا, کیا سمجھا جائے گا؟ اس لیے کر, یہ سمجھا جائے گا. خصوصاً فی حق الحرۃ, خاص طور پر آزاد کے حق میں, بخلاف المس والنظر بغیر شہوت, برخلاف چھونے کے اور بغیر شہوت دیکھنے کے, چھونے کے اور بغیر شہوت دیکھنے کے. چھونا اور دیکھنا کسی سے بھی ہو سکتا ہے, مثلا آفس میں اگر جاب کر رہا کسی لڑکی کو اچانک چھو لیا, بہتر نہیں ہے لیکن نوبت آ سکتی ہے, تو وہاں پر جو ہے اس کا مقصد رجعت کرنا وغیرہ تو نہیں رہتا نا. تو اسی وجہ سے مس بالشہوت ہو, یا اسی طرح پر جو ہے بوسہ ہو یا وتی ہو, یہ جو الفاظ ہیں یہ خالص نکاح کے افعال ہیں. یہ جو افعال ہیں یہ خالص کیا ہے؟ نکاح کے افعال. آئی بات سمجھ میں؟ لأنه قد يحل بدون النکاح, اس لیے کہ وہ حلال ہو جاتا ہے بغیر نکاح کے. کما فی القابلۃ والطبیب وغیرہما, کون سا حلال ہو جاتا ہے بغیر نکاح کے؟ بغیر شہوت کے چھونا, بغیر شہوت کے چھونا, یا بغیر شہوت کے جو ہے فرج میں نظر کرنا, یہ ہو سکتا ہے نا. کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ غیر بیوی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جیسے طبیب ہے, طبیب ہے, کسی عورت کو چھونے کی اس کو نوبت آ گئی, کوئی دوسرا جو ہے لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے, تو کیا کریں گا انہیں؟ چھوتا نہیں چھوتا, چھوتا, تو مقصد نعوذ باللہ اس کا بالکل نہیں رہتا شہوت وغیرہ. تو یہ اسی وجہ سے ایسے افعال جو خالص نکاح پر دلالت کرتے ہیں ان افعال سے رجعت کو شمار کیا گیا ہے. کون سے وہ؟ بوسہ, اور اسی طرح پر شہوت سے چھونا. والنظر الى غیر الفرج, اچھا غیر فرج کی طرف نظر کرنا, غیر فرج کی طرف نظر. قد یقع بین المساکنین والزوج یساکنها فی العدۃ, اور غیر فرج کی طرف نظر کرنا کبھی مساکین نہیں ہونا چاہیے, مساکین نہیں, کبھی واقع ہو جاتا ہے دو ساتھ رہنے والوں کے درمیان, دو ساتھ رہنے والوں کے درمیان. دو ساتھ میں ایک گھر میں رہے, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے, نہیں دیکھ لیتے, چہرہ دکھ جاتا, ہاتھ وغیرہ بھی دکھ جاتا, لیکن شرمگاہ تو نہیں دکھتی نا بھائی, فرض تو نہیں دکھتا. تو ویسا دو ساتھ رہنے والوں کے درمیان کبھی کبھار نظر پڑ جاتی ہے, اس واسطے صرف دیکھنا رجعت نہیں ہے. اب عمران بولیں گا کیوں دیکھتا ہے, طلاق دے دیا نا اس کو,
طلاق دینے کے باوجود اس کو گھر میں رہنا ہے، کیونکہ عدت گزارنا ہے نا وہیں یہ بات سمجھ میں. ہاں، اور دیکھنا غیر فرج کی طرف کبھی واقع ہو جاتا ہے دو ساتھ رہنے والوں کے درمیان، اور شوہر تو اس کے ساتھ رہ رہا ہے عدت میں، فلو کان رجعۃ لطلقها، اگر وہ رجعت بھی شمار کر لیں گے آپ، بغیر فرج میں دیکھنے کو، صرف دیکھنے کو رجعت شمار کر لیں گے تو کیا ہو جاتی ہے، وہ رجعت ہو جاتی ہے، تو انہیں رکھنا نہیں چاہ رہا تو پھر کیا کریں گے، پھر طلاق دیں گا، تو پھر عدت لمبی ہو جاتی نہیں ہو جاتی. آئی بات سمجھ میں؟ ایک طلاق دے دیا تھا، رجعت نہیں کرنا چاہ رہا، ساتھ میں یہ اگر آپ بول دیے نہیں دیکھتے پھر رجعت ہو گئی، تو مثال کے طور پر 3 مہینے کے بعد ابھی عدت پوری ہونے میں 2-4 دن باقی ہیں، اس وقت دیکھ لیا، آپ بولے رجعت ہو گئی، بولے بولتا میں رکھنا چاہ رہا ہوں بھائی، پھر طلاق دیتا، پھر اس کی عدت کیا ہو جاتی، لمبی ہو جاتی. ایسا اس واسطے رجعت کب شمار ہوگی، یا تو وطی کرے دو، یا پھر بوسا کرے دو، یا شہوت سے فرض میں دیکھنے سے، یا شہوت سے ہاتھ لگائے دو، ٹھیک. فیطول العدت علیہا، تو عدت اس کے لیے لمبی ہو جائے گی. اسی وجہ سے صرف نظر کرنا عدت وہ رجعت نہیں ہے، صرف نظر کرنا رجعت نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.